अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा और आयत नंबर 61 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चले जाओ उस शहर में, तुम्हारे लिए हर चीज़ है जो तुम सवाल करते हो। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, और फिर उन पर डाली गई मिस्कीनी और गुर्बत। बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, और अल्लाह के गज़ब में फिरते रहे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, इसका सबब ये था कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ि, और नबियों को बग़ैर हक़ के कत्ल करते थे, नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ, क्योंकि वो नाफरमान कौम थे। वकानू यातदून, और हद से गुज़रने वाली कौम थी। पीछे जो बयान हो चुका आज मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे फरमाइश की थी कि हम एक ताम खा खा कर तंग आ चुके हैं, हमें खाना चाहिए और वो चीज़ चाहिए जो हम चाहते हैं। फिर उसमें प्याज है, फिर लहसुन है, फिर दालें हैं और ककड़ियाँ हैं और सब्जियाँ तरकारियाँ हैं, हमें तो वो चीज़ चाहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि भाई तुम लोग एक अच्छी चीज़ के बदले में एक बहुत कम हैसियत की चीज़, अदना चीज़ को पसंद करते हो, हालांकि तुम्हारे लिए ये चीज़ बेहतर है। लेकिन लोगों ने फिर भी इसरार रखा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चले जाओ उस फलां शहर में और वहाँ से जाकर जंग करो और जाकर उनके साथ रहो। अब इसका सारा वाक़या तकरीबन मैं बता चुकी हूँ कि अमालिक कौम की तरफ जो ये भेजा गया था इनको कि आप जाकर इनसे जंग करें। इनको कौम जबारीन भी कहा जाता है और ये कद काठ में बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे और ताकतवर हुआ करते थे। तो इनको कहा गया भाई आप इनसे जंग करो। ये जंग करने के लिए तो तैयार हुए ही नहीं, किसी सूरत तैयार नहीं होने लगे कि ना हम तो जंग नहीं करेंगे इससे। तो कहने लगे भाई आप उनसे जंग करें, अल्लाह का रसूल कह रहा है जंग करो, नहीं की इन लोगों ने। अच्छा, इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और ये वादी तीह में फिरते रहे 40 साल तक ये फिरते रहे। इन पर गुर्बत, मिस्कीनी, तंगदस्ती सब कुछ डाल दिया गया। अब 40 सालों तक ये फिरते रहे यहाँ तक कि जो इनके नौजवान थे जिन्होंने इनकार किया था जिहाद से, जिहाद में नौजवान लोग जाते हैं, जो ताकतवर हो, जो लड़ने की ताकत रखता हो वो जाते हैं। कुछ तजर्बाकार लोग भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर जो किया जाता है जिहाद में उन लोगों को किया जाता है जो कि ताकतवर हो, नौजवान हो, जो हिम्मत वाले हों। तो 40 सालों में वो जो नौजवान थे जिन्होंने इनकार किया था हम जिहाद नहीं करेंगे, वो बूढ़े हो गए। उसके बाद जो न्यू नस्ल, नई जनरेशन जो आई, इन्होंने आकर कहा कि हम जिहाद करेंगे। हम क्यों नहीं जिहाद करेंगे? हम मिस्कीनी में, गुर्बत में, परेशानी में पड़े हुए हैं, हम जिहाद क्यों नहीं करेंगे? हम जिहाद करेंगे। इन लोगों ने जिहाद किया था। जिहाद करने के बाद इनको वो शहर जब मिला था जिसके बारे में हुक्म था कि भाई तुम लोग सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, इत्ततुन कहते हुए दाखिल हो जाओ, तो इन्होंने हिंततुन और कहते हुए दाखिल हुए और ये काफ़ी लंबा वाक़या है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इन पर अल्लाह ताला ने मिस्कीनी और गुर्बत डाल दी और ये अल्लाह के गज़ब में फिरते रहे। सबब क्या था? पहली बात तो ये थी कि ये अल्लाह की आयत का इनकार करते थे, अल्लाह की आयतों को मानते नहीं थे। पहले भी बता चुकी हूँ कि जब इनको कहा जाता था ये अल्लाह ने फरमाया है, तो कहते थे कि वो अमल करो जो तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हें आसान ना लगे, मुश्किल लगे, उसको छोड़ दो। यानी इस तरह नबी के सामने यूँ इनकार किया करते थे, सुनकर भी अल्लाह की फिर भी नहीं मानते थे। इस तरह की ये कौम थी, हठ धर्म कौम थी। फिर दूसरा काम क्या था? यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, नाहक पैगम्बरों को कत्ल किया इन लोगों ने। कैसे कत्ल किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे, बताया था कि मैंने आपको रिसेंटली अब करीब में बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे कोई तूर पर अल्लाह ताला से बात करने, तो पीछे हारून अलैहिस्सलाम ने जब इनको मना किया था कि शिरक ना करो, तो हारून अलैहिस्सलाम को मारने के करीब हो गए कि हमने कत्ल कर देना है हारून अलैहिस्सलाम को। हारून अलैहिस्सलाम बेचारे डर कर चुप होकर बैठ गए। मूसा अलैहिस्सलाम से इसलिए डरते थे क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ताकतवर थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम से डरते थे। वो तो एक मुक्का भी मार देते तो बंदा तो मर ही जाता था वहीं के वहीं, तो उससे डरते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जलाली भी थे, तो उससे डरते थे। अब सारे नबी तो इस तरह ताकतवर नहीं थे और ना ही सारे नबी जलाली थे, तो हारून अलैहिस्सलाम जो उनके साथ थे, उनके भाई थे, बड़े भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे भी नहीं डरते थे और उससे भी वो हाल किया कि बस कत्ल करने के करीब हो गए। तो ये इन लोगों की आदत शुरू से ही रही है। आगे चलकर भी कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने पूछा है यहूदियों के बारे में। यहूदी कहते थे कि भाई हम तो अपने नबियों को मानते हैं, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, हम तो उन्हीं को मानेंगे जो बनी इसहाक में से हैं, हम बनी इस्माइल वालों को नहीं मानेंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि नबी इनसे पूछ, अगर ये कहते हैं कि हम अपने नबियों को मानेंगे, तो फिर उन्होंने अपने नबियों को कत्ल क्यों किया? कत्ल भी तो कर दिया ना अपने नबियों को। इसका मतलब है कि ये है ही कौम फासिक कौम। तो ये इनकी आदत थी, एक एक दिन में
پتہ نہیں کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، تو یہ ان کی حالت رہی ہے شروع سے ہی۔ تو دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس کا سبب تھا نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے گزرنے والے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے نافرمانی، ایک ہوتا ہے حد سے گزر جانا۔ تو حد سے گزر جانا اس سے زیادہ ہوتا ہے، نافرمانی تو چھوٹی موٹی نافرمانی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو یعتدون یعنی اعتدال سے نکل جانا، یعنی حد سے زیادہ نکل جانا، یہ چیز نافرمانی تو چھوڑو بغاوت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تباہ برباد کر گئی ان لوگوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا صابی ہیں۔ صابی کہتے ہیں سورج چاند کے پوجا کرنے والوں کو، یعنی پہلے زمانے میں یہ لوگ تھے جو تاروں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، یا پھر چاند کی پرستش کرتے تھے۔ آج کل بھی موجود ہیں ایسے فرقے، تو ان کو صابی کہتے ہیں۔ تو صابی ہوں یا ان میں سے جو بھی شخص من آمن باللہ وبالیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی قیامت کے دن ڈر ہوگا، خوف ڈر غمگین نہیں ہوگا یہ لوگ۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں یہودیوں میں سے، یہودیوں کو آپ کو پتہ ہے یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی اولاد میں سے جتنے جو بھی لوگ تھے تو ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہودا کے اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ پھر نصارہ، یعنی نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی کو کہتے ہیں۔ نصارہ عیسائی کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری مدد کون کرے گا اور مجھ پر کون ایمان لے کر آئے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو نصارہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی تائید کرنا، اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا۔ نصارہ یعنی عیسائی۔ صابین میں آپ کو بتا چکی۔ اس کے بعد ہے یہ ان میں سے جو بھی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے گا۔ اچھا، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہودیوں کا بھی تو اپنا مذہب ہے، اسلامی مذہب ہے، ان کا کتاب ہے، یعنی آسمانی کتاب ہے، ان کا نبی ہے۔ پھر عیسائیوں کا بھی نبی ہے، کتاب ہے، ان کا بھی مسلک ہے، ان کا بھی ایک طرح کا فرقہ ہے یا ایک دین ہے۔ تو پھر ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو بتاتی چلوں میں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے جو یہودی ہے، یہودیوں کے ٹائم پر جو لوگ یہودی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، تورات پر ایمان لاتے تھے، یہ لوگ اس وقت کے حساب سے بالکل ٹھیک تھے اور اللہ کے نزدیک بالکل یہی مومن تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آئے یا توریت کے بعد انہوں نے انجیل پر ایمان نہیں لایا، تو یہ لوگ مومن نہیں ہوئے، کیونکہ ایک نبی کے بعد آنے کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے اور وہ دین چینج ہوتا ہے، اس کا الگ سے کتاب ہوتا ہے، اس کا الگ سے اس کا مسلک ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو اس کو ماننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوتا ہے انسانوں پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا اور ان پر ایمان لانا تھا اور ان کی کتاب کو ماننا تھا۔ لیکن جو لوگ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس وقت کے حساب سے کافر ٹھہرے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کی کتاب اور ان کا مذہب تھا۔ اس وقت کوئی یہودی نہیں رہ سکتا تھا، اس وقت سب کو عیسائی بننا تھا، اور جب تک عیسائیوں کا مذہب صحیح طریقے سے چلتا رہا تب تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان پر قرآن پاک نازل ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب دین صرف اسلام ہے۔ اب صرف ایک ہی مذہب رہا، اب نہ توریت کو ماننا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ آسمانی کتابیں ہم مانتے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، انجیل آسمانی کتابیں ہم مانتے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن ان کے احکامات پر عمل نہیں ہے۔ عمل ہمیں کس پر کرنا ہے؟ قرآن پر کرنا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ انجیل، توریت، زبور، قرآن، یہ چاروں آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لیکن اب کوئی یہودی کامیاب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی عیسائی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے مسلک میں حضرت سلیمان فارسی کا بہت بڑا واقعہ ذکر کیا ہے مفسرین حضرات نے۔ حضرت سلیمان فارسی وہ تھے
جن کے جو والد تھے وہ آتش پرست تھے، آتش پرست بھی ہوتے نا، زرتش اس کو کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا جو والد تھے ان کے، حضرت سلیمان فارسی کے جو باپ تھے، وہ بہت بڑا ایک ان کا جو ہوتا تھا آگ جلانے کا، جیسے مندر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا ایک تھا پورا ان کا عبادت خانہ تھا جس میں یہ آگ جلایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کو ان کے بیٹے تھے، وہ ان کی ملاقات جا کر ایک یہودی عالم سے ہوئی، راہب سے ہوئی، تو انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی، یعنی اپنے مذہب کی طرف۔ تو ان کو یہ مذہب بہت اچھا لگا، پھر وہ یہودی ہو گئے۔ پھر وہ بھاگ گئے یہاں سے اپنے باپ کے اس مذہب کو چھوڑ کر اور سب چیزوں کو چھوڑ کر۔ قافلے میں ایک راہب نے ان کو بالکل بندوبست کر کے دیا تھا کہ بھائی تم فلاں جگہ وہاں چلے جاؤ، وہاں پر گرجا ہے ہمارا ایک راہب بیٹھا ہو تمہاری ہیلپ کرے گا، تم وہاں پر رہنا۔ حضرت سلیمان فارسی وہاں سے گئے، پھر جا کر وہاں پر رہے اس یہودی عالم کے پاس، اور کافی وقت اس کے ساتھ رہے۔ پھر یوں ایک کے بعد دوسرے کے پاس، ایک کے بعد دوسرے کے پاس سے ہوتے ہوئے عیسائی راہب کے پاس بھی پہنچے، پھر عیسائی بنے، پھر عیسائی مسلک پر رہے، پھر کافی ٹائم عیسائیوں کے مذہب پر بھی رہے۔ پھر ایک لاسٹ میں جو ان کا ایک عیسائی راہب تھا، اس نے کہا تھا کہ بھئی اب عیسائیت ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اب آخری نبی آنے والا ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی تھیں آپ حضرت سلیمان فارسی کو، اور اس کو کہا تھا کہ تم مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، اور وہاں جا کر انتظار کرو کہ وہاں پر آخری نبی آئے گا، زمانہ آ چکا ہے ان کے آنے کا۔ تو حضرت سلیمان فارسی کو اس نے جو نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا، اور باقی جو ہدیہ وغیرہ دیا جائے گا تو وہ کھائے گا، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں کھائے گا، اور ہدیہ وغیرہ کھائے گا۔ تیسری نشانی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی تھی، یعنی ایک نشان تھا گوشت میں جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر تھی، کندھے کے سے تھوڑا نیچے۔ تو یہ 3 نشانیاں اس کو بتا کر اس کو روانہ کیا تھا۔ پھر وہ قید ہو گیا، پھر وہاں سے غلام بنا، پھر مدینے میں آ کر بیچا گیا، مدینے میں یہودیوں کے پاس وہ غلام رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا رہا، اور اس طرح وہ مذہبوں سے ہوتا بالآخر اسلام میں داخل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلیمان فارسی کی عمر 250 سال تھی، 250 سال اتنی عمر ان کی رہی تھی۔ میرا آج کا بیان لمبا ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔